السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سیٹ صحیح رکھنا، ادھر زیادہ کو مت کرنا ہے، یہ کو زیادہ سے وہ بات بنتی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، کچھ بیان کرنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے ترا نور کا۔ اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھران نور کا۔ اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور زباں پر نبی کا جو نام آ رہا ہے، زباں پر نبی کا جو نام آ رہا ہے، زباں پر نبی کا جو نام آ رہا ہے، نئی زندگی کا پیام آ رہا ہے۔ اور مسلسل میرے مصطفیٰ پر خدا کا درود آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے، مسلسل میرے مصطفیٰ پر خدا کا درود آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے۔ اور یہ بلال حبشی کے لیے شعر ہے کالا کلوٹا حبش کا جواں جو زمیں تھا وہ کل آج ہے آسماں وہ، ہے کالا کلوٹا حبش کا جواں جو زمیں تھا وہ کل آج ہے آسماں وہ، ہے جنت کی رانی اب اس کی دیوانی، ہے جنت کی رانی اب اس کی دیوانی، محمد کا کیسا مقام آ رہا ہے۔ اور قسم ہے تمہیں زاہدو اب نہ چھیڑو، قسم ہے تمہیں زاہدو اب نہ چھیڑو، ابھی سوئے والضحیٰ پڑھ رہا ہوں، قسم ہے تمہیں زاہدو اب نہ چھیڑو، ابھی سورہ والضحیٰ پڑھ رہا ہوں۔ کلام الہی کی سب آیتوں میں، کلام الہی کی سب آیتوں میں محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے، کلام الہی کی سب آیتوں میں محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن پاک کی بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ پڑھی ہے، جس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ نور سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، تو نور سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، تو تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کا نور یعنی مصطفیٰ اور روشن کتاب۔ روشن کتاب سے مراد ہے اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ نے ہمیں ایک نور مصطفیٰ کی شکل میں عطا فرمایا، اور ایک نور
ہمیں اللہ نے قرآن پاک عطا فرمایا، دونوں نورانی ہیں، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور عطا فرمائے اور نور کی شکل میں عطا فرمائے۔ قرآن پاک وہ بھی اللہ کا مقدس کلام ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، تو ایک مصطفیٰ عطا فرمائے، ایک قرآن عطا فرمایا۔ یہ دو ایسی متبرک شے ہیں کہ ان کا دامن اگر مضبوطی سے پکڑ لیا جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی، اور یہی دو ایسے مضبوط راستے ہیں جو ہمیں جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ حضور کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے، حضور کا میلاد منانا، حضور کا ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے، حضور کا بچپن ذکر کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، چونکہ خود رب قدیر اپنے حبیب کا ذکر آسمانوں میں کرتا ہے، خود رب قدیر اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہے، تو اس سے بڑا اور ذکر کیا ہوگا کہ جو خود خدا اپنے حبیب کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے۔ سارے ارکان ہم کرتے ہیں، خدا نہیں کرتا، لیکن کوئی ایسا بھی عمل ہے جو خدا کرتا، وہ یہ کہ اللہ اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ کتنے مبارک اور بعظمت دن تھے حضور کا زمانہ، اللہ اکبر، آپ کا مبارک بچپن اتنا نرالا، اتنا بعظمت۔ عام طور سے بچے بچپن میں بول و براز کرتے ہیں، ان کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ساری زندگی جو بچپن کا آپ کا زمانہ تھا، کبھی بھی بول و براز آپ نے ٹائم بائی ٹائم نہیں کیا، بلکہ ایک متعین وقت تھا، اسی متعین وقت میں آپ بول و براز کے لیے تشریف لے جاتے، پھر پورے دن آپ بول و براز کے لیے نہ جاتے، اور آپ کے مبارک بدن سے خوشبو نکلتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ باقاعدہ طور پر عورتوں نے آ کر کے مجھ سے کہا، اے حلیمہ یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے کہ میرا پورا محلہ خوشبو سے معطر ہو گیا، اور مجھے لگتا ہے کہ حلیمہ تیرے گھر سے خوشبو آتی ہے۔ عورتیں جب حضور کے مبارک روم کے قریب سے گزریں تو جب انہوں نے خوشبو محسوس کی، تیز خوشبو، تو سمجھ گئیں کہ حلیمہ یہ تیرے نورانی بچے ہی کی برکت ہے کہ خوشبو آ رہی ہے۔ جب وہ روم میں داخل ہوئیں تو ایسا معلوم ہوا کہ عطر کی ڈبیا کھل گئی ہے، ایسی مبارک بعظمت خوشبو آتی تھی۔ حضور کے مبارک پسینے میں اللہ نے ایسی بعظمت خوشبو رکھی کہ اگر دلہن لگا لیتی تو کئی دن تک حضور کے مبارک پسینے خوشبو ختم نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ باقاعدہ طور پر عورتوں نے ایک دن کہا، اے حلیمہ تو اتنی امیر کبیر ہو گئی کہ رات میں بھی دیا نہیں بجھاتی، رات میں تو دیا اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو جب عورتیں نے یہ بات کہی تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ ہم رات میں دیا نہیں جلاتے ہیں، دیا کو بجھا دیتے ہیں۔ تو پھر عورتوں نے باقاعدہ طور پر دیکھا کہ حضور کے مبارک روم سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں، خوب روشنی ہے۔ تو پھر عورتیں مشورہ کر کے آئیں اور کہنے لگیں، حلیمہ چل میں تجھے بتاؤں تیرے اس روم میں روشنی ہوئی کہ نہیں۔ جب وہ روم کے اندر داخل ہوئیں تو کیا دیکھتی ہیں، روشنی کا کوئی انتظام نہیں، بس مبارک حضور کے بدن سے ایسی کرنیں نکل رہی تھی کہ پورا روم، پورا کمرہ جگمگا رہا تھا۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا
کہ جب سے یہ نورانی بچہ میرے گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضور پھر حلیمہ کہتی ہیں کہ جب بھی مجھے جس روم میں روشنی کی ضرورت پڑتی ہے میں اپنے محمد کو اٹھا کے اس روم میں لیے جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ روشنی پھیلا دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اچانک تیل کا کوئی انتظام نہیں اور وہ سوئی ان کی گم ہو گئی، تو حضور اندر داخل ہوئے روم کے اندر، پوچھا اے عائشہ کیوں پریشان ہو، کیا دیکھ رہی ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ سوئی گم ہو گئی۔ تو حضور مسکرائے تو آپ کے مبارک دانتوں سے ایسا نور پھیلا کہ گمی ہوئی سوئی واپس مل گئی۔ آپ اندازہ لگائیے، عقل حیران ہے، عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی، اور عقل جس چیز کو تسلیم نہ کرے اسی کو یہ معجزہ کہتے ہیں، جو بات عقل میں نہ آئے کہ اتنی روشنی۔ حضور جب بولا کرتے تھے تو آپ کے مبارک دندانوں سے نور نکل کے دیواروں پر عکس پڑتا تھا، اس کا چھن چھن کے نور نکلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ ریتیلی زمین پر چلتے تھے تو قدموں کے نشان نہیں پڑتے تھے، لیکن جب پتھر پر چلتے تھے تو اللہ اکبر پتھر موم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ کے مبارک نقش قدم پائے مبارک پتھر اپنے اندر جذب کر لیتا تھا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، ہم ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کی شان بہت بلند ہے، اللہ اپنے حبیب کا روزانہ آسمانوں میں چرچا کرتا ہے، اپنے حبیب پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 سال کی ہو گئی، آپ جب 2 سال کے ہو گئے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ تقریباً 3-4 سال کے ہیں، چونکہ عام طور سے بچے 2 سال 1 سال میں جتنا بڑھتے تھے اتنا حضور 2 مہینے میں بڑھتے تھے۔ آپ خوب صحت مند تھے 2 سال کی عمر میں۔ ایک دن اپنی امی جان سے کہتے ہیں، امی جان ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں اور بہن ہیں یہ سارا دن دکھائی نہیں دیتے، کہاں چلے جاتے ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں بیٹا تمہارے بھائی اور بہن جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امی جان سے کہا امی جان اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بھی بکریاں چرانے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بہت زیادہ اصرار کیا کہ امی جان آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم بھی بکری چرانے کے لیے جائیں، چونکہ سارے انبیاء علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، سارے انبیاء نے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور بکری میں حکمت بھی ہے، بکری سب سے سیدھا سجن اور کمزور جانور ہے، تو اللہ رب العزت جل مجدہ نے بچپن ہی میں یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت کریمہ یہ حضور کے اندر بھی یہ رکھی کہ سرکار نے بچپن میں بکریاں چرائیں، چونکہ جس طرح سے بکری کی عادت سیدھی سجن ہوتی ہے، اور آپ کو معلوم تھا کہ زمانہ آئے گا طرح طرح کے لوگ ملیں گے، تو بکری سے جو ایک نظام میں اور نرم مزاج میں نرمی پیدا ہوتی ہے، حضرت علامہ حلبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور نے بکری چرائی، اس کا نتیجہ اور مقصد یہ تھا تاکہ آپ کے مزاج میں نرمی اور بہت اخلاق اور برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہو جائے۔ اور کفار و مشرکین نے کیسے کیسے ظلم میرے مصطفیٰ پر ڈھائے، سرکار نے سب ظلم سہے، 40 سال تک مسلسل کیسی تکلیفیں سرکار نے اٹھائیں، یہاں تک کہ اپنا مبارک شہر آپ کو چھوڑنا پڑا اس دین محمدی کے خاطر، اللہ رب العزت کے پیغام حق کے خاطر۔ جب سرکار نے کہا کہ امی جان ہم بھی بکریاں چرانے کے لیے جائیں گے، تو دوسرے دن آپ کو غسل کیا گیا، غسل کرنے کے بعد آپ کو لباس پہنایا گیا۔ اب اپنے بھائیوں کے ساتھ آپ نے جنگل میں پہنچتے ہیں بکری چرانے کے لیے۔ اب پورا دن بکری چرائی،
اس کے بعد حضرت عبداللہ اپنی امی سے کہتے ہیں امی جان آج تو کمال ہو گیا، آج ہمارے مکی بھائی جب ہمارے ساتھ جنگل میں بکری چرانے کے لیے گئے تو ہم روزانہ دھوپ کی تپش میں جلتے تھے، گرمی کی شدت محسوس کرتے تھے، لیکن آج تو امی جان کمال ہو گیا، ہمارے مکی بھائی جب جنگل میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں ان کی جانے کی برکت سے ایک بادل کا سایہ جو ہے، ایک بادل کا ٹکڑا ہمارے سروں پر سایہ کرنے لگا، جہاں ہم چلتے وہ بادل ٹکڑا بھی ساتھ میں چلتا، پورے دن ہمیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہ ہمیں گرمی سے ستایا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا امی جان کہ سارے جانور اپنے اپنے ٹھکان سے، اونچے اونچے پہاڑیوں سے، اپنی جگہوں سے سارے جانور، اس میں شیر بھی ہیں، چیتا بھی ہیں، درندے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، سب میرے مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہیں، سب مکی بھائی کا دیدار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان تھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ زمانہ بدلتا گیا، ایک دن آیا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کر دیا کہ آپ اب نہیں جائیں گے، ہمیں خدشہ ہے، اندیشہ ہے کوئی دشمن آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو حضرت حلیمہ نے منع کر دیا۔ اب حضور جاتے تھے، چرند پرند آپ کا دیدار کرتے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے تیرا حبیب ہمیں دیکھنے کو نصیب ہوا۔ تو حضرت حلیمہ نے جب کہا بیٹا ہمیں خطرہ ہے تمہاری جان کا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، تو اس وجہ سے آپ بکری چرانے کے لیے نہیں گئے، ایک دن نہیں گئے، 2 دن نہیں گئے، 3 دن نہیں گئے، چوتھے دن آپ جب نہیں گئے تو آپ عبداللہ کے بھائی دوسرے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے وقت ہانپتے کانپتے دوڑتے آئے اور کہنے لگے امی جان غضب ہو گیا، بیٹا کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہو، کیوں روتے ہو؟ امی جان جس بکری کا دودھ مصطفیٰ پیتے ہیں، محمد پیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مکی بھائی پیتے ہیں، آج وہ بکری شیر اٹھا کر کے لے گیا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت حلیمہ نے بات سنی تو آپ پریشان ہو گئیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ پوری رات روتی رہیں کہ جو سب سے زیادہ بکری دودھ دیتی تھی اس بکری کو شیر اٹھا کر کے لے گیا۔ جب رات کی تنہائی میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہماری امی جان رو رہی ہیں تو آپ نے ان کو تسلی دی اور دلاسا دیا امی جان گھبرائیے مت، آپ کو صبح بکری مل جائے گی۔ تو آپ حیران ہیں کہ بیٹا جب بھی کوئی جانور شیر چیتا درندہ اگر بکری کو لے کر کے جاتا ہے تو اس کو کھا لیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، اب بکری کہاں ملنے والی؟ لیکن حضور نے ارشاد فرمایا امی جان فکر نہ کرو بکری مل جائے گی اب جب صبح نمودار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان حضرت حلیمہ سے ارشاد فرماتے امی جان چلو جنگل میں، جس جانب شیر آیا تھا بکری لے کر کے گیا، چلو اس جانب ہمیں لے کر کے چلو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں اپنے بھائی مکی بھائی کو لے کر کے جنگل میں چلے، حضرت حلیمہ بھی ساتھ میں ہیں۔ جنگل میں جس جانب سے شیر آیا تھا اس جانب جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور ٹیلے پہ جانے کے بعد آپ نے کہا یا ابا الحارث، یا ابا الحارث، اے شیر فوراً آ جا میری بکری لے کر کے۔ تو دیکھتے ہیں جنگل کے سارے شیر چرند پرند جتنے بھی تھے سب امٹ کر سرکار مصطفیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک بوڑھا شیر بکری کا کان پکڑ کے اور حضور کی بارگاہ میں لے کر کے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی بارگاہ میں لے کر کے آتا ہے، پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس شیر سے ارشاد فرماتے ہیں اے شیر بتا تو میری بکری کیوں لے کر کے گیا؟ اب شیر عریضہ پیش کرتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور میرا بیٹا محمد شیر سے باتیں کر رہا لیکن بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی،
ہم نے معلوم کیا بیٹا تم کیا بات کر رہے ہو؟ تو کہا امی جان ہم اس سے یہ پوچھ رہے ہیں شیر سے کہ تو ہماری بکری کیوں لے گیا، تو نے ہماری امی کو تکلیف کیوں دی؟ اب شیر کہتا ہے یا رسول اللہ، اے میرے آقا میرے مصطفیٰ، آپ اللہ کے نبی اللہ کے حبیب ہیں، ہم 80 سال سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کتنے سال؟ 80 سال سے۔ کوئی یہاں راہب اس جنگل میں آیا تھا اور اس نے بیان کیا تھا اللہ کا نبی اللہ کا حبیب مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوگا۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ وہ کب پیدا ہوں گے؟ تو کہا ان کا زمانہ بہت قریب ہے اور اسی جنگل میں آ کر کے اور اسی علاقے میں ان کی پرورش ہوگی اور اسی جنگل میں کبھی کبھی بکریاں چرانے کے لیے آئیں گے۔ تو مجھ شیر نے یہ دل میں تمنا رکھی تھی یا اللہ مجھے اتنی زندگی دے تاکہ تیرے حبیب کا دیدار کر سکوں، اللہ اکبر، تیرے محبوب کا دیدار کر سکوں یا رسول اللہ۔ اسی دن سے آج تک آپ کے دیدار کا منتظر رہا۔ مجھے معلوم ہوا کہ آپ تشریف لائے لیکن مجھے علم نہیں تھا، مجھے دوسرے شیروں نے بتایا، دوسرے جانوروں نے بتایا کہ آمنہ کا لال جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ آیا۔ تو یا رسول اللہ میں ہر دن آپ کی راہیں تکنے لگا، میں راہیں تکنے لگا، آپ کو دیکھا کہ آپ نہیں آئے، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، جب چوتھا دن گزرا تو میرے دماغ میں بات آئی کہ جس بکری کا دودھ میرے مصطفیٰ پیتے ہیں اسی بکری کو اٹھا لے جائے، حضور خود چھڑانے آ جائیں گے، اللہ اکبر، حضور خود چھڑانے آ جائیں گے۔ یا رسول اللہ ہماری یہی خطا ہے، آپ کے دیدار کے لیے یہ عمل کیا یا رسول اللہ۔ پھر باقاعدہ طور پر وہ شیر آپ کا طواف کرتا ہے، آپ کے مبارک قدموں کا بوسہ لیتا ہے اور بوسہ لینے کے بعد چلا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، ہم ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کی شان بچپن میں بھی بہت بلند تھی۔ کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کو نبی ہونے کا علم نہیں تھا، وہ تو اعلان نبوت کے بعد ہوا۔ ارے ہم کہتے ہیں جانوروں کو علم تھا کہ یہ ہمارے مصطفیٰ ہیں، جانوروں کو علم تھا یہ میرے آقا ہیں، چوپاؤں کو علم تھا، چرندوں پرندوں کو علم تھا یہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ تو بتائیے کیا میرے مصطفیٰ کو یہ علم نہیں ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں؟ یقیناً علم ہوگا، یقیناً علم تھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ اکبر۔ حضور کا یہ مبارک زمانہ، اس کے بعد اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا مکہ مکرمہ جانے کا۔ تو حضرات محترم ایک دن آیا کہ حضور جنگل میں ہیں، بکری چرا رہے ہیں، اچانک حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانپتے کانپتے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان غضب ہو گیا، بیٹا کیا ہو گیا؟ آج ہمارے مکے بھائی کا کسی نے پیٹ پھاڑ دیا، اللہ اکبر۔ 3 شخص ہیں جن کے لباس بہت متبرک ہیں، سفید لباس ہیں، اور یا امی جان 3 شخص ہیں، کسی نے ہمارے مکی بھائی کا پیٹ پھاڑ دیا۔ جب حضرت حلیمہ نے سنا تو پریشان ہو گئیں۔ بدحواسی کے عالم میں حضرت حارث بھی دوڑتے ہوئے پہنچتے ہیں جنگل میں، کیا دیکھا مصطفیٰ کریم ایک ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے، اداس ہیں، چہرہ افسردہ ہے، خوف زدہ ہے۔ جا کے حضرت حلیمہ نے بڑا پیار کیا، محبت سے چمٹایا، لبوں کو چوما، اللہ اکبر۔ وہ صحراؤں میں پورا دن گھوم لیتی ہے، وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے تو مصطفیٰ کے لبوں کو چوم لیتی ہے۔ حضرت حلیمہ کا حال یہ تھا، اتنی غربت تھی حضرت حلیمہ کے گھر پر، پورے معاشرے کے اندر سب سے گرا ہوا کسی عورت کو اگر سمجھا جاتا تھا یا کسی گھرانے کو سمجھا جاتا تھا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھرانہ تھا۔ لیکن حضور کے جانے سے، مصطفیٰ کریم کے پہنچنے سے ایسی برکت رحمتیں ہوئیں کہ اس قبیلے میں جو سب سے گرا گھر جانا جاتا تھا اب وہ سب سے اونچا گھر جاننے لگا۔ باقاعدہ طور پر عورتوں نے حضرت حلیمہ کو ان قبیلے کی عورتوں کا سردار بنا دیا، لیکن پہلے حال یہ تھا بھوکی رہا کرتی تھی اور بھوک کی شدت کی وجہ سے کھانے کو نہیں ہوتا تو حضرت حلیمہ جنگل میں جاتی اور عورتیں جاتی
پتے کھا کر کے پیٹ بھرا کرتی تھیں. اللہ اکبر، اتنی غربت تھی. لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ کے مکان پر پہنچے تو ساری دقتیں، ساری پریشانی، ساری جو ہے تکلیفیں دور ہو گئیں اور خوشحالی آنے لگی. بیمار آتے شفا یاب ہوتے. حضرت حلیمہ کے یہاں کوئی بچہ بیمار ہو جاتا، کوئی جانور بیمار ہو جاتا تو حضور کا مبارک دست ہاتھ اس بچے کے سینے پر پھیر دیتے، کبھی سر پر پھیر دیتی حضرت حلیمہ تو وہ بچہ شفا یاب ہو جاتا. یا اپنی مبارک انگلی، حضور کی مبارک انگلی پانی میں ڈال دیتی اور اس پانی کو پلا دیتی کسی مریض کو تو مریض شفا یاب ہو جاتا. اللہ اکبر، یہ شان تھی میرے مصطفیٰ کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا جب حضرت حلیم نے دیکھا کہ حضور افسردہ ہیں، چہرہ پیلا ہے، خوف و ہراس سے ہیں، تو پوچھا بیٹا کیا ہوا، اتنا پریشان کیوں ہو؟ تو کہا امی جان 3 شخص آئے تھے اور اچانک مجھے لٹالا اور میرا پیٹ چاک کیا، پھر میرے سینے سے کچھ چیز نکالی اس کو پھینک دی اور کچھ نور و حکمت میرے سینے میں بھر دیا اور پھر شگاف کر دیا، میرے سینے کو سی دیا. تو جب سینہ دیکھا چاک ہوا تھا اور سلا ہوا تھا. اللہ اکبر. تو حضرت حلیمہ گھر لے کر کے آتی ہیں حضور کو، اور حضور کو لانے کے بعد جب عورتوں میں چرچا ہوتا ہے تو حضرت حارث پریشان ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آسیبی خلل ہو، کوئی بھوت یا جن پریت کا سایہ ہو. اس وجہ سے ڈر گئے آپ لوگ، اور جو خواتینیں تھیں وہ بھی ڈر گئیں. سب نے مشورہ کیا شاید کہ اب کما حق ہو ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، حلیمہ اب بہتر ہے کہ تم اب ان کو ان کے گھر پر چھوڑ کے آؤ. اللہ اکبر. حضرات محترم، حضور کا مبارک سینہ 4 مرتبہ چاک کیا گیا. کتنے مرتبہ؟ 4 مرتبہ. حضور کا مبارک سینہ جب آپ 2-3-4 سال کے تھے تب چاک کیا گیا. وہ اس وجہ سے بچے کی فطرت ہوتی ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کے اندر شیطانی شرارت یہ سب باتیں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت جل مجدہ نے اپنے حبیب کے مبارک سینے سے وہ ساری چیزیں ختم کر دیں جو بچوں کے اندر عام طور سے ہوا کرتی ہیں. جب آپ کی 10-12 سال کی عمر ہوئی تب آپ کا مبارک سینہ چاک کیا گیا. کیوں؟ تاکہ جو بچہ 10-12 سال کی عمر میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور جو ہے اس کے اندر طرح طرح کی عادتیں بری پڑ جاتی ہیں اور اپنے آپ کو اسے روکنا بہت مشکل پڑ جاتا ہے اور اس کا دھیان گانا بجانا ان خرافات میں ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ رب العزت جل مجدہ نے اپنے حبیب کا مبارک سینہ چاک کر کے وہ چیزیں نکال کے پھینک دیں جو عام طور سے بچوں کے اندر ہوتی ہیں. ساری زندگی آپ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں بچے کھیلا کرتے تھے لیکن میرا بیٹا محمد کبھی بچوں میں کھیلنے کے لیے نہیں گیا، اور کہتے بھی تھے بچے تو آپ کہہ دیا کرتے تھے اللہ نے مجھے اس لیے نہیں پیدا کیا. اور تیسری مرتبہ جب سینہ مبارکہ چاک ہو، جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا کے اندر، آپ کو معلوم ہے وحی کا وار کتنا بھاری اور بھرکم ہوا کرتا تھا. قرآن کا خود اعلان ہے، قرآن خود فرماتا ہے اگر یہ اللہ کا مقدس کلام اگر ہم پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین پر اتارتے تو زمین ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاتی، آسمان پر اتارتے تو آسمان پھٹ کے بکھر جاتا. یہ تو حضور کا مبارک سینہ ہے. تو جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو ٹھنڈی کے موسم میں آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور آپ کا بدن پسینے سے تر ہو جاتا، اتنی تکلیف ہوا کرتی تھی. تو اللہ رب العزت نے مبارک سینہ چاک کر کے وہ نور و حکمت بھر دیا تاکہ جب وحی کا نزول ہو تو میرا حبیب اس وحی کے نزول کو برداشت کر سکے. نہیں تو پہاڑ کی مجال کہ پہاڑ برداشت کر لیتا. دنیا کے اندر کسی شے کو اتنی اللہ نے کسی بھی شے کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے مقدس کلام کو برداشت کرتا. یہ مبارک حضور کا سینہ تھا جو اللہ نے اپنے حبیب کے سینے پر یہ قرآن پاک نازل فرمایا. اور چوتھی مرتبہ جب آپ کا مبارک سینہ چاک کیا گیا جب آپ معراج کی رات آسمانی دنیا پر تشریف لے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت جل مجدہ کی دیدار کے لیے کتنی مرتبہ عریضہ پیش کیا، یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں.
لیکن موسیٰ سے کہا اے موسیٰ تم نہیں دے سکتے, تم تاب نہیں لا سکتے. کہا یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو کہا کوہ طور پر آ جانا, میں اپنے چہرے کا عکس ڈالوں گا, یعنی اپنے چہرے مبارکہ. اب آپ کہیں گے اللہ کا تو چہرہ نہیں ہے, تو بے شک اللہ کا چہرہ نہیں, اللہ چہرہ اپنے چہرے سے, ہاتھ, زبان, آنکھ پاک سے, ان ساری چیزوں سے پاک ہے, لیکن یہاں دست لیں گے, اللہ رب العزت کا وجہ لیں گے. تو جب عکس ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو تاب نہ لا سکے, زمین پر گر گئے, زمین پر تشریف لے گئے. کافی دیر کے بعد افاقہ ہوا تو آنکھوں میں وہ جمال و جلال تھا, اوہو جس چیز کو دیکھتے وہ جل کے راکھ اور خاک ہو جاتی. آپ نے لوہے کا پردہ لگایا, وہ بھی جل کے خاک ہو گئے, لکڑی کا اور کپڑے کا سب جل جاتے. پھر وحی الہی کے لیے آپ کو علم ہوا کہ کسی ولی کامل کا اگر کپڑا استعمال کیا ہوا اگر سر پہ لگائیں گے تو وہ نہیں جلے گا. تو جب آپ گھر پہ پہنچے تو آپ کی آنکھوں میں ایسا جمال و جلال نور تھا کہ جو بھی آپ مبارک چہرہ دیکھتا اس کی آنکھیں پھوٹ جاتی. آپ کی بیوی نے التجا کی کہ اے موسیٰ, جس آنکھوں نے رب کا دیدار کیا کیا ان آنکھوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے؟ تو آپ نے منع کیا تم نہ دیکھو, آپ تمہاری آنکھیں پھوٹ جائیں گی. لیکن آپ نے اصرار کیا نہیں, جس آنکھوں نے اللہ کا رب العزت کی تجلی کی جو ہے نظارے کیے ہوں وہ آنکھ ضرور ہم دیکھیں گے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے آنکھوں کو دیکھا, اب چہرے کو دیکھا تو آپ کی آنکھ پھوٹ گئی. کبھی اس آنکھ کو بند کرتے یہ پھوٹ جاتی, کبھی اس کو بند کرتے تو یہ پھوٹ جاتی. آنکھ صحیح ہوتی رہی اور آنکھیں جو ہے آپ دیدار کرتی رہیں, اور آنکھ پھوٹتی کبھی اس کو پھوٹتی تو یہ بند کر لیتی, اس کو صحیح ہو جاتی. اس طرح سے بار بار صحیح ہوتی, بار بار پھوٹتی تھی. یہ جمال و جلال تھا اللہ رب العزت کے نور تجلی کا. تو بار بار اصرار کرنے کے بعد جو وجہ تھا اس کا عکس دیکھا تو یہ نور رب العالمین کی تجلی کا یہ عالم تھا. اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تو فیس ٹو فیس دکھایا, اتنا قریب سے دیکھا, بالکل قریب سے دیکھا, 1 یا 2 ہاتھ کا فاصلہ تھا. تو اللہ رب العزت کے دیدار کا جو بر تھا اس کو برداشت کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کے مبارک قلب کو نور و حکمت سے پہلے بھر دیا تاکہ اللہ کا دیدار قریب سے کر سکیں. یہ میرے مصطفیٰ کی شان, یہ 4 مرتبہ آپ کا مبارک سینہ چاک کیا گیا. اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ پہنچتی ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتی ہیں اے آمنہ بہن یہ تمہارا بیٹا محمد میں لے کر کے آئی ہوں. لیکن حضرت آمنہ نے کہا کہ اے حلیمہ تم تو بڑا شوق سے لے کر کے گئی تھیں لیکن بڑا جلدی لے کر کے آئی ہیں, آخر اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے پوری بات بتائی کہ بہن ہم نے دیکھا کہ تیرے بیٹے محمد کا 3 لوگوں نے پیٹ چاک کیا اور جو ہے ہم نے پوچھا بھی ان سے, پوری بات میں نے آپ کو بتا دی, مجھے ڈر ہے کہ تیرے بیٹے پر آسیب نہ ہو. تو حضرت آمنہ نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرے بیٹے پر کوئی آسیبی خلل ہو. ارے یہ تو ایک بات ہے, میں نے تو حمل سے ہی ایسی عظمتیں دیکھی ہیں. انبیاء علیہ السلام آ کر مجھے خوشخبری دیتے کہ اے آمنہ تجھے مبارک ہو, تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے بڑا باعظمت بچہ ہے. کئی انبیاء علیہ السلام نے آ کر کے مجھے اس بات کا مژدہ سنایا, خوشخبری دی, میرے بیٹے پر کوئی آسیب نہیں ہے. اور ولادت کا وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ پورے ملک شام کے محلات نظر آ گئے, میرے بیٹے کے اندر کوئی آسیبی خلل نہیں ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد حضور کا مبارک زمانہ جو ہے حضرت آمنہ کی آغوش رحمت میں پلا. اس کے بعد جب 6 سال کی عمر ہوئی تو حضرت آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. مقام ابوا میں حضرت حلیمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر انور کی زیارت کرنے کے لیے گئے. ایک روایت میں آتا ہے اپنے ننیحال کے ہاں یعنی حضور کے ددیحال کے ہاں گئیں تو وہاں حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی. مقام ابوا یہ مدینہ منورہ کے قریب ایک گاؤں ہے, حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی تو اس وجہ سے آپ کا وہیں انتقال ہو گیا. خود مبارک حضور نے اپنے ہاتھوں سے اپنی امی جان کا جو ہے تدفین اور کفن دفن کیا, دفین کی. اب آپ جو ہے حضرت ام ایمن سے حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اے ام ایمن
جاؤ میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش تک عبد المطلب تک پہنچا دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور آپ نے روتے ہوئے چند جملے کہے کہ بیٹا ہر ذکر مٹ جائے گا، میں جاہی ہوں، آنے والے آئے، مٹ جائے گا، لیکن میرا ذکر قیامت تک نہیں مٹے گا، اس لیے کہ میں نے تیرے جیسا مبارک بیٹا دنیا کے اندر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اور یہ بات حق ہے، آج بھی حضرت آمنہ کے ذکر جو ہے زندہ ہے اور قیامت تک اس طرح سے زندہ رہے گا۔ اس کے بعد حضرت ام ایمن جو ہے لے کر کے حضور کو مکہ مکرمہ پہنچتی ہیں، پہنچنے کے بعد حضرت عبد المطلب کی جو ہے پرورش میں حضور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کافی دن جب 8 سال کی عمر ہوتی ہے تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنی مشکلیں آئیں، لیکن ساری مشکلیں حضور برداشت کرتے رہے۔ جب آپ اپنی امی کی جان کے پیٹ میں تھے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، جب 6 سال کی عمر ہوئی تو ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور جب 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا جان کتنی محبت کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، دادا جان کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کچھ کفار و قریش ہمارے پاس آئے، بارش کے لیے قحط سالی پڑ گئی تو ہم اپنے بیٹے محمد کو خانہ کعبہ کے سامنے لے گئے، اور میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ قریش بارش کی وجہ سے پریشان ہیں، بارش نہیں ہو رہی، جانور بھی پریشان ہیں، پانی بالکل ختم ہو گیا، گھاس پھاس سب جل گئی، نہ غلے کی پیداوار ہے، یا اللہ بارش کر دے۔ حضرت عبد المطلب دعا کر رہے ہیں، کوئی بادل نہیں تھا، حضور کا بچپن کا زمانہ تھا، اس وقت دھوپ تھی، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی در و دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، سرکار نے اس طرح سے انگلی اٹھائی، ایک مرتبہ انگلی اس طرح سے چاروں طرف گھمائی، اور گھماتے ہی امٹتا ہوا بادل آیا، اور ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ اللہ رب العزت کا ایسا کرم ہوا کہ خشک سالی اور قحط سالی دور ہو گئی، ایسی ہریالی آئی۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے کہ بچپن میں یہ آپ کی عظمتیں حضرت عبد المطلب دیکھیں اور لوگوں نے دیکھیں، دنیا نے دیکھیں یہ عظمتیں، تو ہم تو ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ جب آپ کی 8 سال کی عمر ہوئی دادا جان کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب حضرت ابو طالب چچا جان کی پرورش میں آپ آ جاتے ہیں۔ اب آپ کا سفر، اللہ اکبر، جب آپ نے ملک شام کا سفر کیا، حضرت عبد المطلب اپنے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں، تو ملک شام جب آپ گئے تو ایک شخص تھا بحیرہ راہب، یہ عیسائیوں کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت بڑا سادھو سنت تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ جب اس نے قافلہ دیکھا، روایتوں میں آتا ہے روزانہ کرسی ڈال کے چھت پر بیٹھا کرتا تھا اور اسی نبی آخر الزمان کا منتظر ہوا کرتا تھا دیدار کے لیے۔ روزانہ جب اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا، اور روزانہ اس کی ڈیوٹی تھی کہ صبح سے شام تک حضور کے دیدار کا منتظر رہتا۔ اس نے توریت میں اور زبور میں پڑھ رکھا تھا کہ اللہ کا نبی اس جگہ سے گزرے گا اور اس کا وقت قریب آ چکا ہے، اس لیے اس نے ساری زندگی حضور کے دیدار کا منتظر رہا اور راہیں تک آ رہا۔ بحیرہ راہب جب اس نے دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے اور بادل کا ٹکڑا سایہ کر رہا ہے، اور ایک اس کے گرجا گھر کے قریب میں ایک درخت تھا، اس درخت کے سائے میں کوئی نہیں بیٹھا، جب حضور آئے تو اس سائے میں بیٹھے، وہ سمجھ گیا یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، آخری نبی ہیں۔ اس نے فوراً اپنے غلاموں سے کہا، خادموں سے کہا، یہ جو بھی قافلہ ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، جاؤ ان کو کہہ دو کہ آج بحیرہ راہب کے ہاں تمہارے یہاں دعوت ہے، تم سب دعوت ہے۔ تو وہاں اس میں کچھ لوگ تھے، کہنے لگے ہم تو بارہا اس گرجا گھر کے پاس سے گزرے ہیں، کبھی اس نے پانی کو نہیں پوچھا، لیکن آج کیا بات ہے، آج تو اس نے کھانے کی دعوت کر دی ہے۔ تو جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تو اس نے ساری نشانیاں پہچان لی۔ اس کے بعد ابو طالب سے کہا، اے ابو طالب تمہیں معلوم ہے یہ آخری نبی اللہ کے بہت حبیب اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، یہ آخری نبی ہیں، اور میں نے ان کی علامت سے پہچان لیا۔ اے ابو طالب آپ یہیں سے اپنا سفر ختم کر دو، جو تم تجارت کا سامان لے کر کے آئے ہو بیچ کے چلے جاؤ، مجھے اندیشہ ہے کہ یہودی ان کو قتل نہ کر دیں۔ اللہ اکبر، چونکہ یہودیوں کو معلوم ہے اور آپ نے بتایا کہ ان کے
کاندھے کے درمیان بحیرہ راہب نے کہا مہر نبوت ہے، تو حضور کی مہر نبوت اس نے دیکھی اور اس نے بہت ساری علامتیں حضور کی ظاہر کی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی عزت و عظمت کو تو نہیں سمجھتے، ہم جانتے ہیں، ہم نے توریت اور زبور میں پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابو طالب کو اس کا علم ہوا تو ابو طالب ملک کی شام ہی میں تجارت کا سامان بیچ کر آپ مکہ مکرمہ جو ہے واپس ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے بحیرہ راہب کو کیسے اس کا علم ہوا؟ وہ توریت میں پڑھ چکا تھا۔ ایسی کتنی مثالیں ہیں کہ حضور کی ولادت سے قبل حضور کی آمد کے چرچے رہے اور بڑے بڑے عالموں نے اس زمانے کے جو تھے اور اس بات کی خبر دی اور خوشخبری ظاہر کری کہ ہم جو ہے اللہ کے نبی اور آخر الزماں کے دیدار کا منتظر رہے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں کچھ ایسے بھی ہیں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کی برائی نکالتے ہیں۔ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کا بچپن بھی لاجواب تھا، جس کی جوانی بھی لاجواب تھی، جس کا بڑھاپا بھی لاجواب تھا۔ آپ نبی کا کوئی بھی زمانہ اٹھا کے دیکھو، سرکار کا ہر زمانہ نرالا ہے اور میرے مصطفیٰ کا زمانہ تو سب سے زمانوں سے نرالا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں میرے مصطفیٰ کو ایک بار دیکھ لیا اور جا کے جنگ میں شہید ہو گیا تو اس کا مقام، نہ اس کے پلے کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی زکوٰۃ ہے، نہ کوئی حج ہے، لیکن اس کا مقام روئے زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں، یہاں تک کہ قطب، ابدال، اوتاد، غوث، ولی، سب سے اس کا بڑا مقام ہے۔ جس نے ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے پلے بظاہر کچھ نہیں ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، زکوٰۃ ہے، کچھ نہیں ہے، صرف حضور کی دیدار کی وجہ سے اس کا اتنا بڑا مقام ہے۔ یہ غلاموں کی یہ شان ہے تو میرے مصطفیٰ کی شان کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی اب اپنی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اب حضور کا مبارک زمانہ جب آپ کی 25 سال کی عمر ہو جاتی ہے اور آپ کا سفر تجارت پہلا ہوتا ہے، دوسرا سفر تجارت، اور اس کے بعد حضور کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے بیان انشاءاللہ اگلے جمعے کو کچھ نہ کچھ اس پر لب کشائی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو حضور کا ذکر ہم نے کیا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے تصدق سے، اپنے محبوب کے تصدق سے اس ذکر جمیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسی کو ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔